السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط کے اختتام پر عثمان ہیرا سے کہتے ہیں ہم تمہاری مدد سے اناگول قلعے میں داخل ہوں گے اور اپنے بھائی بوران کو بازیاب کروائیں گے۔ اس قسط کے آغاز میں جارکتائی اپنے خیمے میں بوران کے لیے پریشان بیٹھا تھا۔ اسی دوران آئیگل جارکتائی کے لیے کھانا لاتی ہے اور کہتی ہے سلطوق نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ جارکتائی کہتا ہے میرے بھائی بوران کے قید میں ہوتے ہوئے میں کھانا کیسے کھا سکتا ہوں۔ آئیگل کہتی ہے اپنے آپ کو تکلیف مت دو، کھانا کھا لو جارکتائی۔ یہ کہہ کر آئیگل وہاں سے جانے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ آئیگل رک کر کہتی ہے بوران کے قید میں ہوتے ہوئے ایسی بات کہنا مناسب تو نہیں، لیکن میں شودا کو دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی جارکتائی۔ میں نے تمہاری پیشکش کے بارے میں بہت سوچا ہے، چلو ہم شادی کر لیتے ہیں جارکتائی۔ یہ سنتے ہی جارکتائی خوشی سے رونے لگتا ہے تو آئیگل کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی دوران کمرال ابدال وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں راز ظاہر ہو گیا ہے بہادرو۔ دوسری طرف عثمان اپنے خیمے میں نماز ادا کرتے ہیں اور حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ بوران بھائی کی حفاظت فرما اور ہمارے شہداء کا انتقام لینا ہمیں نصیب فرما۔ اگلی صبح عثمان اور اس کے سپاہی جیسے ہی بوران کو چھڑوانے کے لیے اناگول قلعے کی جانب روانہ ہونے لگتے ہیں تو اسی دوران قبیلے کے ڈھول بجتے ہیں اور سلجوقی وزیر عالم شاہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ تمام لوگ عالم شاہ کو قبیلے میں خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ عالم شاہ اپنے گھوڑے سے نیچے آنے کے بعد عثمان کو گھورنے لگتے ہیں اور ان کے پاس سے ہوتے ہوئے کائی قبیلے کے سرداری خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ سلجان کہتی ہے کائی قبیلہ ایک اچھا شہرت یافتہ قبیلہ ہے اور یہ ہماری شہرت کو خراب کرنے آیا ہے۔ عائشہ پوچھتی ہے آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں والدہ؟ سلجان کہتی ہے اس کی نظروں نے مجھے سعد الدین کو پیک کی یاد دلا دی۔ بیٹی میرا تجربہ بہت زیادہ ہے، میں دور سے دیکھ کر بھی لوگوں کی ہمت اور بغاوت کو پہچان سکتی ہوں۔ ادھر عثمان جیسے ہی سرداری خیمے میں آتے ہیں تو وزیر عالم شاہ عثمان کی سرداری نشست پر بیٹھا تھا۔ یہ دیکھ کر عثمان بہت حیران ہوتے ہیں تو عالم شاہ کہتا ہے عثمان سردار میں یہاں آپ کا وقت ختم کرنے آیا ہوں، اب آپ کا ہر کام اپنی مرضی سے کرنے کا وقت ختم ہوا۔ عثمان کہتے ہیں کھل کر بات کریں وزیر عالم شاہ۔ عالم شاہ کہتا ہے آپ نے ترک قبیلوں کی کمانداروں کے ساتھ تجارت کو ممنوع قرار دیا اور پھر جا کر ازنیک کے گورنر کے ساتھ معاہدہ کر لیا، ایسا کرنے کی آپ نے کس سے اجازت لی تھی عثمان صاحب؟ عثمان کہتے ہیں ترک قبائل کی بہتری کے لیے مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کونیا میں کوئی آزاد خود مختار ریاست ہے جس سے اجازت لی جائے؟ عالم شاہ کہتا ہے اپنی حد میں رہیں، آپ نے جا کر کان پر حملہ کر دیا، آخر آپ کا مقصد کیا ہے عثمان؟ کیا پتہ کل آپ سلجوق حکومت کے خلاف تلوار اٹھا لیں؟ یہ سن کر عثمان آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ کا استعمال کرو، میں آپ کے رتبے کی عزت کرتا ہوں۔ یہ دیکھ کر عالم شاہ کا خاص آدمی کنور بھی آگے بڑھنے لگتا ہے۔ عثمان عالم شاہ سے کہتے ہیں آپ اپنی حد پار کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ مجھ پر غداری کا الزام لگا رہے ہیں۔ یہ سن کر عالم شاہ کنور کو اشارہ کرتا ہے تو کنور ایک حکم نامہ عثمان کے سامنے کرتا ہے۔ عالم شاہ کہتا ہے یہ سلطان مسعود کا حکم نامہ ہے، اپنی ہٹ درمی اور بغیر اجازت کے تجارت کرنے کی وجہ سے کائی قبیلے پر ٹیکس دگنا کر دیا گیا ہے۔ عثمان حکم نامہ لے کر سلطان مسعود کے حکم نامے کو پڑھتے ہیں اور پھر کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ عالم شاہ کہتا ہے اب یہاں سرکار میری ہے، سوغوت میں میرے لیے کمرہ تیار کروائیں، آج کے بعد سے میں یہیں پر رہوں گا۔ عثمان کہتے ہیں جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہوگا۔ عالم شاہ کنور سے کہتا ہے تمام ترکمان سرداروں کو سرائے میں جمع کرو، میں ان سب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عالم شاہ عثمان سے کہتا ہے آپ اور سردار ترگت بھی وہاں حاضر ہوں گے۔ عثمان کہتے ہیں اگر آپ نے مزید کوئی بات نہیں کرنی تو مجھے اجازت دیں، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ یہ کہہ کر عثمان جیسے ہی پیچھے مڑتے ہیں تو عالم شاہ کہتا ہے یہ آپ کا آخری کام ہے، کر لیں عثمان صاحب، اس کے بعد سے آپ کو ہر ضروری کام صرف میں ہی سونپوں گا۔ یہ سن کر عثمان کو بہت غصہ آتا ہے اور عثمان عالم شاہ کو گھورنے لگتے ہیں۔ عالم شاہ جب وہاں سے چلا جاتا ہے تو گندوز عثمان سے کہتا ہے ہمارے شہری ابھی تک شہیدوں کے غم میں مبتلا ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس دگنا ہو جائے گا۔ عثمان کہتے ہیں ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے بھائی، مگر پہلے ہمیں بوران کو واپس لانا ہے۔ دوسری طرف اناگول قلعے میں نکولا بوران کے پاس آتا ہے اور بوران سے کہتا ہے تمہیں اور تمہارے سردار کو اب سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر نکولا بوران کو کوڑے مارنے لگتا ہے۔ بوران بھی اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے نکولا کے ظلم کو سہ لیتا ہے اور نکولا سے کہتا ہے تمہارے پاس ابھی وقت ہے، مجھے مار دو ورنہ جلد یا بدیر میں تمہاری جان لے لوں گا۔ نکولا کہتا ہے دیکھتے ہیں جب تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا تب بھی تم اتنی بہادری ظاہر کرتے ہو یا نہیں۔ یہ کہہ کر نکولا وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ بزنطینی سپاہی بھی بوران کو کھول کر وہاں سے لے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل میں عثمان کے سپاہیوں نے بزنطینی لباس پہن لیا تھا جبکہ عثمان نے بھی اپنی شناخت چھپا لی تھی۔ ہیرا بھی ان کے ساتھ موجود تھی۔ عثمان اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں ہمارے بہادر پہلے ہی اناگول جا چکے ہیں، وہ لوگ گلیوں اور بازاروں میں معلومات جمع کریں گے لیکن ان لوگوں کے پاس تلواریں نہیں ہیں، اسی لیے ہم ہیرا خاتون کی سواری میں داخلی دروازے سے اندر جائیں گے۔ جب آپ لوگ شہر میں داخل ہوں گے تو اندر موجود باقی سپاہیوں کو تلواریں دے دینا، انشاءاللہ ہم اپنے بھائی بوران کو ان سے بچا کر واپس لے آئیں گے۔ اس کے بعد وہ سب گھوڑا گاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں۔
دوسری طرف انگول قلعے میں بحران کو ایک جگہ پر باندھ دیا جاتا ہے۔ تمام لوگ بھی ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ نکولا بحران کے عین پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، عزیز بزنطینی جوانوں، جس ترک کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عثمان کا سب سے وفادار سپاہی بحران الپ ہے۔ انہوں نے ہم سے ہمارا گاؤں لے لیا، ہماری کان لے لی۔ اب عثمان ہمارے معصوم لوگوں کو بھی مارتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد نکولا عثمان کے خلاف اور بہت سی کہانیاں گھڑتا ہے اور خود ایک اونچی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہاں موجود عیسائی لوگ چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھاتے ہیں اور پتھر بحران پر پھینکنے شروع کر دیتے ہیں۔ بحران کہتا ہے، اے میرے رب، چاہے یہ لوگ میرے جسم کے 1000 ٹکڑے بھی کر دیں تب بھی میں ان کے سامنے ہار نہیں مانوں گا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار کے ظلم کے سامنے ہار نہیں مانی۔ میں بھی ہار نہیں مانوں گا، چاہے میں یہاں پر شہید ہی کیوں نہ ہو جاؤں۔ بحران کی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں اور بحران کہتا ہے، یا اللہ مجھے روز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحابہ کی رفاقت نصیب فرمانا۔ یہ کہہ کر بحران اللہ اکبر کی صدائیں لگانا شروع کر دیتا ہے۔ کائی قبیلے میں تمام بچے غمزدہ ہو کر بیٹھے تھے۔ اسی دوران کمرال ابدال وہاں آتے ہیں اور بچوں کو شہیدوں کی عظمت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوسری طرف ہیرا کی گھوڑا گاڑی انگول قلعے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ انگول قلعے کے دروازے پر بزنطینی سپاہی گھوڑا گاڑی کو روک لیتے ہیں۔ ایک بزنطینی سپاہی گکتوک سے پوچھتا ہے، گھوڑا گاڑی انگول قلعے میں کیوں آ رہی ہے؟ گکتوک کہتا ہے، میں نیکیا سے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ خریداری کرنے آیا ہوں۔ بزنطینی سپاہی کہتا ہے، گھوڑا گاڑی کی تلاشی لو۔ یہ سن کر عثمان اپنی تلوار نکال لیتے ہیں۔ اس کے بعد سپاہی جیسے ہی گھوڑا گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں تو ہیرا کہتی ہے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہیرا گھوڑا گاڑی سے نیچے آ جاتی ہے اور کہتی ہے، تم لوگوں کو گورنر ساگوروس کی بیٹی کی تلاشی لینے کی اجازت کس نے دی ہے؟ بزنطینی سپاہیوں کا سربراہ کہتا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد انگول قلعے کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور عثمان اور اس کے سپاہی قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ قلعے کے اندر عثمان کے کچھ سپاہی گھوم پھر رہے تھے۔ سالتوک اور جارکتائی گینجے بے کے پاس آتے ہیں اور اسے کچھ تلواریں دے کر کہتے ہیں، گینجے بے تمام سپاہیوں سے کہیں کہ آ کر اپنی تلواریں لے لیں۔ اس کے بعد باقی سپاہیوں تک تلواریں پہنچانے کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ سوغوت میں عالم شاہ شیخ ادیبالی کے پاس آیا ہوا تھا۔ عالم شاہ کہتا ہے، میں نے سوغوت کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ شہر اچھی ترقی کر رہا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ عثمان صاحب یہاں کے لوگوں کے لیے امید بن گئے ہیں، جبکہ آپ اوغوز قبیلے کے لیے شمع کی مانند ہیں۔ مجھے یہی امید تھی کہ آپ جس علاقے میں بھی رہیں گے وہ بہت تیزی سے پھلے پھولے گا، مگر مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ جیسا میں نے اندازہ لگایا تھا سوغوت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شیخ ادیبالی کہتے ہیں، انسان جہاں بھی رہتا ہے وہاں نقص ضرور ہوتے ہیں، مگر ایک کامل انسان کو سب اچھا ہی دکھتا ہے، اور جس انسان کے اپنے اندر نقص ہوتے ہیں تو اسے پوری دنیا میں ہی نقص نظر آتے ہیں۔ عالم شاہ کہتا ہے، آپ بالکل حق فرما رہے ہیں شیخ محترم، مگر صرف دیکھنا ہی کافی نہیں ہوتا۔ ریاست چاہتی ہے کہ سوغوت میں مکمل طور پر نقائص ختم کیے جائیں، اور اسی مسئلے کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ شیخ ادیبالی کہتے ہیں، جب تک میرے اللہ نے مجھے زندگی کی مہلت دی ہے تب تک میں اسی کے راستے کی پیروی کروں گا۔ عالم شاہ اٹھتے ہوئے کہتا ہے، اب مجھے اجازت دیں، جلد ہی ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شیخ ادیبالی کہتے ہیں، ہم کونیا میں آپ کا سلام پہنچا دیں گے۔ یہ سن کر عالم شاہ تھوڑا حیران ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے، اگر ایسا ہوا تو مجھے بہت خوشی ہوگی، لیکن کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کس وجہ سے کونیا جا رہے ہیں؟ شیخ ادیبالی کہتے ہیں، میں اپنے دوست احباب سے کونیا میں ملنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر عالم شاہ اطمینان کی سانس لیتا ہے اور پھر اپنے سپاہی کونور کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد شیخ ادیبالی اپنے ایک درویش سے کہتے ہیں، کونیا پہنچ کر اپنے دوست احباب سے پہلے ہمیں سلطان مسعود سے ملاقات کرنی ہوگی۔ باہر آ کر عالم شاہ کونور سے کہتا ہے، فوراً کوسس کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ کونیا جانے والے راستوں پر قبضہ کر لے۔ شیخ ادیبالی، کونیا میں نہیں پہنچنا چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ سلطان مسعود کو ہمارے منصوبے کا علم نہ ہو۔ انگول قلعے میں عثمان اور اس کے سپاہیوں نے اپنے بھیس بدل لیے تھے اور ان کی نظریں بحران کو تلاش کر رہی تھیں۔ اسی دوران عثمان کی نظر سین میں بندے بحران پر پڑ جاتی ہے۔ عثمان جیسے ہی بحران کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ وہاں بحران کی بجائے کوئی اور شخص بندھا ہوا تھا۔ دوسری طرف ایک کھلے میدان میں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ بحران کو ایک گھوڑا گاڑی میں ڈال کر وہاں سے لے جا رہے تھے۔ دوسری طرف نکولا اور اس کا کمانڈر آرگوس اوپر والے کمرے سے نمودار ہوتے ہیں تو گکتوک کہتا ہے، سپاہیوں یہ ایک جال ہے۔ اس کے بعد عثمان کی تمام سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک فلیش بیک سین دکھایا جاتا ہے۔ فلیش بیک سین میں عالم شاہ نکولا سے کہہ رہا تھا، جب تمہارا ہدف عثمان ہے تو تمہیں بحران کو نہیں مارنا چاہیے، عثمان بحران کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نکولا مسکرا کر کہتا ہے، لگتا ہے آپ بھی عثمان کو مارنا چاہتے ہیں۔ عالم شاہ کہتا ہے، ترک قوم میں بہادروں کی کبھی کمی نہیں رہے گی، مگر جو زیادہ اونچا جائے گا اسے ختم کرنا ہوگا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم چاہو تو عثمان کو قیدی بنا لو یا چاہو تو اسے مار دو۔ نکولا پوچھتا ہے، مگر بحران کا کیا ہوگا؟ عالم شاہ کہتا ہے، جب عثمان بحران کو لینے آئے گا تو اسے وہاں پر کوئی اور ملے گا اور یہی تمہارے سپاہیوں کی چال ہوگی۔ نکولا کہتا ہے، مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ہم دونوں کا ہدف ایک ہی ہے، اب میں عثمان کو اس جال میں گھیر لوں گا۔ فلیش بیک سین ختم ہوتا ہے تو عثمان اور نکولا ایک دوسرے کو گھور رہے تھے
दूसरी तरफ बहरान को वज़ीर आलिम शाह के सामने पहुंचा दिया जाता है। बहरान जब सल्जूकी वज़ीर को देखता है तो अपने सीने पर हाथ रख लेता है। आलिम शाह कहता है, अफसोस उन लोगों ने तुम्हें कितना पीटा है, मगर शुक्र करो कि मैं यहाँ पर ही था और आज मेरी वजह से तुम यहाँ पर ज़िंदा खड़े हो। आलिम शाह बहरान के पास आकर कहता है, लेकिन अगर ये काम उस्मान को करना होता तो अब हम तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ रहे होते। दूसरी तरफ जंगल में शेख अदेबाली अपने मुरीदों के साथ कोनिया के सफ़र पर रवां थे। इसी दौरान कोशिश और उसके सिपाही उनका रास्ता रोक लेते हैं और अपने हथियार उठाकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। कोशिश शेख अदेबाली के सामने आकर कहता है, क्या हुआ, आप मेरी इजाज़त के बगैर कहाँ जा रहे हैं? शेख अदेबाली और उनके मुरीद अपने घोड़ों से नीचे आ जाते हैं और अपनी तलवारों पर हाथ रख लेते हैं। शेख अदेबाली कोशिश से कहते हैं, मेरा रास्ता और मेरा ये जिस्म दोनों अल्लाह ने ही बनाए हैं। अगर वो हमें कोनिया पहुंचाना चाहे तो पूरी दुनिया भी मिलकर नहीं रोक सकती, और अगर वो ना चाहे तो बेशक सारे रास्ते खुले ही क्यों ना हो, हम कोनिया नहीं जा सकते। कोशिश आसमान की तरफ देखकर कहता है, आज आपका खुदा नहीं चाहता कि आप आज कहीं भी जाओ। कोशिश अपनी तलवार निकाल कर कहता है, सिपाहियों हमला करो। ये सुनकर शेख अदेबाली भी अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कोशिश पर हमला कर देते हैं। शेख अदेबाली के मुरीद बजंतीनियों का मुकाबला कर रहे थे। इधर शेख अदेबाली और कोशिश एक दूसरे को ज़ख्मी कर देते हैं, मगर जलील कोशिश शेख अदेबाली के हाथ से उनकी तलवार नीचे गिरा देता है और फिर अपनी तलवार उनकी गर्दन पर रख लेता है। दूसरी तरफ एनागोल किले में निकोला भी अपनी सिपाहियों को आवाज़ लगाता है तो एक बहुत बड़ी तादाद में सिपाही वहाँ आ जाते हैं और उस्मान और उसके सिपाहियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस्मान अपनी तलवार निकाल कर कहते हैं, जो कुत्ते अपनी तादाद में ज़्यादती के बायस ज़्यादा भौंकते हैं उन्हें भेड़ियों से मात खानी पड़ती है। उस्मान कहते हैं, तुम लोग बहुत ज़्यादा हो मगर हम तुर्क हैं।